بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بار بار میں قبر پہ ہاتھ پھیرتی اور اس قبر میں لیٹے شخص سے سوال کرتی، آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کاش مجھے سچ پہلے سے معلوم ہوتا تو آج میں اس حالت کو نہ پہنچتی۔ آپ کی وجہ سے میں کتنے بڑے دکھوں سے گزر رہی ہوں بابا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میرے آنسو آنکھوں سے نکل کر قبر کی سطح پر گرنے لگے تھے۔ میرے جذبات بے قابو ہو چکے تھے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی کہ اچانک ایک نرم سے ہاتھ نے میرے کاندھے کو چھوا۔ میری ماں میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بیٹی بس کرو، تمہارے رونے سے یہ مسائل تو ختم نہیں ہوں گے، اٹھو گھر چلیں۔ امی کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی سب سے بڑی مجرم ہوں۔ میرے آنسو قطرہ قطرہ کر کے بہتے جا رہے تھے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، امی سے کوئی بھی بات کیے بنا سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں سو نہیں پائی تھی، کیونکہ میرا ماضی مجھے اس قدر تکلیف دیتا تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے کا نام تک نہیں لیتی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی تو سب کی بہت لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے ابا مجھے گڑیا کہا کرتے تھے۔ میں نے 11ویں برس میں قدم رکھا ہی تھا کہ ابا اور بھائی کو کسی شیطان نے مار ڈالا۔ میرا جی چاہتا تھا بس ایک بار مجھے اپنے باپ کا قاتل مل جائے تو میں اس کی جان لے لوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے ہی میرے اندر بدلے کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ خیر، میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ وہاں مجھے میرے ایک ہم جماعت سے محبت ہو گئی۔ میں بھی ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ بھی محبت میں اپنے قدم کھینچ نہیں سکا تھا۔ اس کی محبت میرے لیے بڑھ رہی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے پاگل ہو جائے۔ خیر، جب اس نے امی سے میرا ہاتھ مانگا تو امی نے فوراً ہاں کر دی۔ خوشی خوشی ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ شادی کی تقریب انتہائی سادگی سے کی گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں کو ہی شور شرابہ پسند نہیں تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے پیا کے دیس آ چکی تھی اور اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ راستے میں میری نظر چند تصویروں پر پڑی۔ ان تصویروں میں ایک اس شخص کی تصویر بھی تھی جس نے اس رات میرے باپ اور بھائی کو مارا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنا دلہن والا روپ بھول گئی تھی۔ غصے، قرب اور نفرت کے تمام تر رنگ میرے چہرے پر نمایاں ہونے لگے۔ ایسے ہی ایک شخص کی تصویر روز اماں مجھے دکھایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، اسی نے تیرے باپ اور بھائی کا خون کیا ہے، بٹیا اب تو نہیں اس سے بدلہ لینا ہے۔ پھر اماں نے مجھے اس یونیورسٹی میں داخل کروایا جس یونیورسٹی میں میرے باپ کے دشمنوں کا بیٹا پڑھتا تھا، یعنی اب وہ بھی میرا بہت بڑا دشمن تھا۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے اس کا باپ بہت پہلے مر گیا تھا، مگر بدلے کی آگ مجھے اس گھر تک لے آئی تھی۔ خیر، اب زندگی ایک نئی ڈگر سے شروع ہو چکی تھی۔ عادل کی محبت نکاح کے بعد اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ پر ہر وقت جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا، مگر میرے اندر بدلے کا لاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دو بار ایسا ہی ہوا کہ وہ سو رہا تھا، میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، مگر میرے ہاتھ لرزنے لگتے۔ میں نہیں جانتی تھی آخر کیا وجہ ہے، مگر 2-3 بار کی ناکام کوشش کے بعد میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکتی۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا جس پر میں نے پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ہماری شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے کہ مجھے اولاد کی خوشخبری سننے کو ملی۔
میں بے حد خوش تھی کہ مجھے ماں بننے کا رتبہ ملنے والا ہے۔ جب عادل کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے اندر نفرت اور بدلے کی آگ تو ابھی بھی قائم تھی۔ چند دن گزرے کہ اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اب بچہ نہیں رہا۔ عادل یہ سن کر بہت افسردہ ہو گیا، مگر اس کی نم آنکھیں دیکھ کر مجھے اندر تک سکون ملا۔ لیکن اسے تسلی دینے کے لیے میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اولاد دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، مگر شاید اس نے اولاد کا دکھ کافی دل پر لے لیا تھا۔ اب وہ اکثر اداس رہنے لگا۔ اس کی اداسی مجھے بہت پرسکون کرتی۔ میرا جی چاہتا کہ وہ اور روئے اور تڑپے۔ میں اکثر اس کے باپ کی تصویر کے آگے کھڑی ہو جاتی اور اپنے بدلے کی آگ کو مزید بڑھاوا دیتی تھی۔ میں اس غم کو بھلانا نہیں چاہتی تھی جو میرے اندر برسوں سے رہ رہا تھا۔ 4 مہینے سے میری کوکھ میں بچہ آ گیا تھا۔ اب کی بار عادل کی خاموشی پھر ٹوٹ گئی۔ اب وہ خوش رہنے لگا تھا، مگر پھر اچانک وہی حادثہ ہوا۔ وہ بچہ بھی نہ بچ سکا۔ اب کی بار عادل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا۔ میں دنیا کے سامنے تو بہترین بیوی تھی، مگر میرے اندر کیا چل رہا ہے یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ ایک رات امی کا فون آیا۔ ان سے بات کرنے میں کمرے سے باہر نکلی۔ امی کے اور میرے درمیان عادل کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ میں اپنے دشمن کی اولاد پیدا نہیں ہونے دوں گی اور یہی میرا انتقام ہے۔ میں اور امی تقریباً 10-15 منٹ بات کرتے رہے۔ میں نے کہا تھا میں عادل کو باپ کا رتبہ کبھی نہیں ملنے دوں گی۔ میں نے اس کے 2 بچوں کو مار تو دیا ہے، آگے بھی میری یہی کوشش ہے۔ میں یوں ہی فون پر باتیں کرتے کرتے پیچھے مڑی۔ اچانک میری نظر اس وجود پر پڑی جو نہ جانے کتنی دیر سے میرے پیچھے کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ عادل جس کی نسل میں تباہ کرنے کی بات کر رہی تھی، نہ جانے کب سے سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ میری جانب افسوس اور غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کیونکہ میں تو نہیں جانتی تھی وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور پوچھا، کون تھا تمہارا باپ؟ میرے اندر جواب دینے کی ہمت باقی نہیں تھی، مگر پھر ہمت کر کے اپنے باپ کا نام بتا دیا۔ میرے بھائی کا نام آصف علی تھا، جبکہ باپ کا نام کامران علی تھا۔ میں نے بتا دیا کہ تمہارے باپ نے اس دن بڑی بے دردی سے ان دونوں کو مار دیا تھا۔ اس دن میں چھپ گئی تھی، اگر میں بھی باہر ہوتی تو شاید تم لوگ مجھے بھی مار دیتے۔ میری باتیں سن کر عادل کی آنکھوں میں خون در آیا۔ کہنے لگا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم کامران علی کی بیٹی ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ اور جس کامران علی کی تم بات کر رہی ہو، کیا تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ مجھے اس کی بات پر اور شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا، وہ میرا باپ تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اور تمہارے خاندان کو اس کا خون کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ تلملا اٹھا۔ اس نے میرے منہ پر زوردار تمانچہ مار ڈالا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ میری جانب شعلہ باز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جانتی ہو تمہارا باپ ایک اشتہاری مجرم تھا، تمہارا بھائی اسمگلنگ اور بلیک منی جیسے کینسر میں ملوث تھا۔ وہ دونوں اپنی گرفتاری نہیں دے رہے تھے، اس لیے میرے باپ کو ہیڈ آفس سے یہ آرڈرز آئے تھے کہ اگر وہ دونوں گرفتاری نہیں دیتے تو انہیں موقع ملتے ہی مار دیا جائے۔ عادل کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور کہا، بکواس کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم صرف اپنے باپ کو اس الزام سے بری کرنا چاہتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے۔ میری بات سن کر اپنے ہاتھوں میں وہ چند کاغذات لیے میری جانب بڑھا۔ اس نے وہ کاغذات میرے منہ پر دے مارے اور کہا، یہ لو وہ ثبوت جنہیں دیکھ کر تمہیں اپنے باپ کے گناہوں پر یقین آ جائے گا۔ اگر پھر بھی یقین نہ ہو تو اپنی ماں سے جا کر پوچھ لینا، وہ سب کچھ جانتی ہے۔
میں نے ان کاغذوں کو دیکھا تو ان میں کچھ تصویریں بھی تھیں جن میں میرے ابا اور بھائی بڑے بدماشوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ ایسی تصاویر بھی تھیں جنہیں میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ باقی کاغذوں پر ابا اور بھائی کے کیے گئے کیسز کی رپورٹیں تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے منہ پر خود تھپڑ ماروں۔ میں نے مجرموں کو بچانے کے لیے اپنے ہی گھر میں آگ لگا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں فوراً عادل کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے کہا، عادل مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی تھی میں کیا کر رہی ہوں، میں بہکاوے میں آ گئی تھی، میں نے جو دیکھا اسے سچ مان لیا۔ میں نے بہت واسطے دیے مگر وہ میری کسی بات کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بری طرح دھتکارا اور کہا، تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے ہی بچوں کو مار ڈالا، اب دیکھنا میں تمہیں کبھی ماں نہیں بننے دوں گا۔ دیکھنا تم اللہ سے معافیا مانگو گی مگر وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں باہر چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تم ساری زندگی میری منکوہہ رہو گی مگر میرے بچے کی ماں نہیں بنو گی۔ اس کی باتیں مجھے میری ہی نظروں میں مجرم بنا رہی تھیں۔ میری آنکھیں آنسوؤں کی بارش برسانے لگی تھیں مگر آج اس کو ان آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میری تمام تر منتوں کو رونتا ہوا ضرورت کا سامان لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ انگلینڈ چلا گیا ہے۔ اس نے اپنی کچھ تعلیم وہاں سے حاصل کی تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور جا چکا تھا۔ میرا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے ہر چیز میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا اور اپنے گناہ بار بار میری آنکھوں کے گرد گردش کرتے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ اب مجھے اس گھر میں بھی وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی، وہی ماں جو ہمیشہ مجھے اس غلط کام کو کرنے کے لیے اکساتی تھی۔ میرا ان سے سامنا کرنا بنتا تو نہیں تھا مگر میں ان سے سوال کرنا چاہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پریشانی سے میری طرف بڑھیں مگر میں نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ان کے بولنے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا، اماں آپ نے ساری زندگی میری غلط پرورش کیوں کی؟ میری بات سن کر اماں حیران ہو گئیں۔ تب میں نے کہا، آپ جانتی تھیں کہ ابا اور بھائی بے قصور نہیں مارے گئے، پھر آخر کیوں آپ نے مجھے اس گناہ کے لیے اکسایا؟ اماں کے تو جیسے سچ سن کر ہوش اڑ گئے، وہ بوکھلا سی گئیں۔ ان کی بوکھلاہٹ سے مجھے عادل کی باتوں پر اور بھی یقین ہو گیا۔ میں چیخنے لگی، چلا چلا کر اپنی ماں سے سچائی پوچھ رہی تھی۔ تب اماں نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی تھی وہ قصوروار تھے مگر میرے شوہر اور میرے اکلوتے بیٹے کو مارا گیا، میں ان کی موت کا بدلہ ہر حال میں لینا چاہتی تھی۔ تب اماں کی بات سن کر میرے تو جیسے تلوے جل اٹھے۔ میں نے کہا، اماں آپ ان کا بدلہ لینا چاہتی تھیں پر میرے بچوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ مجھے آپ نے کیوں استعمال کیا؟ میں زور زور سے رو رہی تھی، میرا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ اماں مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر میں اپنا آپ کھو چکی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر بولیں، سچائی جاننے کے بعد تمہاری یہ حالت ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر پتہ ہوتا بیٹی تو میں کبھی تمہیں ایسا نہ کرنے کا کہتی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ عادل مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اماں یہ سن کر مزید گھبرا گئیں۔ وہ مجھے تسلیاں دینے لگیں مگر میں جانتی تھی اب ان تسلیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اماں سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عادل کا ذکر کرتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آتے۔ اماں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتیں مگر میرے دل میں بس عادل کی یاد تھی۔ اماں مجھ سے معافیا مانگتی رہتیں، کہتیں کہ دیکھنا تمہارا شوہر ایک دن ضرور واپس آ جائے گا، بس تم ایک دفعہ میرے ساتھ چلو۔ میں ایک عالم بابا کو جانتی ہوں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ہر درد کا علاج ہے ان کے پاس، دیکھنا تمہارا شوہر ضرور واپس آئے گا، بس تم ایک دفعہ چلو۔ میں پھر سے اماں کی باتوں میں آ گئی اور اماں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ مجھے صرف اپنے شوہر سے غرض تھی جسے میں ہر حال میں واپس لانا چاہتی تھی۔
میں اماں کے ساتھ اسامل بابا کے دربار پر گئی۔ اس نے میرا مسئلہ سنتے ہی کہا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں 40 دن کا تمہیں ایک چلہ بتاؤں گا جو تم نے یہاں میرے آستانے پر آ کر کرنا ہوگا۔ دیکھنا تمہارا شوہر 40 دن ختم ہونے سے پہلے ہی تمہارے پاس دوڑتا ہوا آئے گا۔ میرا ان بابا جی کی باتوں پر یقین آ گیا۔ میں ہر صورت میں انہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بابا جی کے چڑھاوے کے لیے اپنا سارا زیور بیچ دیا۔ اب میں روزانہ ان کے آستانے پر جاتی اور چلہ کاٹنے لگی۔ وہاں پر اور بھی خواتین ہوتی، مگر ہر کوئی اپنی عبادت میں مگن ہوتا۔ مجھے بھی ڈر لگتا کہ کہیں میری ساری ریاضتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ 40 دن گزر گئے۔ میں ان 40 دنوں میں اپنی سبھی قیمتی چیزیں لٹا بیٹھی۔ اب میں کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر واپس نہ آئے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد مجھے ہر حال میں وہ اپنے پاس چاہیے تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ چلہ ختم ہونے کے اگلے دن ہی عادل گھر آ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیر عالم آپ کو آپ کی خوشیاں دے دے۔ عادل کا رویہ میرے ساتھ بہتر تھا۔ وہ ماضی کو بھلا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عادل کو گھر آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مجھے دوبارہ ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ عادل اس بار بے تحاشا خوش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب دوبارہ میں وہ غلطی کبھی نہیں دہراؤں گی جو میں نے پہلے کی تھی۔ مگر دوسری جانب میرا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس چیز سے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے لیے میں نے کتنی بڑی قیمت چکانا پڑی تھی۔ میں پل پل روتی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ میں جانتی تھی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں اپنے ہی بچوں کی قاتل تھی۔ خیر وہ 9 مہینے صدیوں جیسے لمبے تھے، مگر وہ بھی گزر گئے۔ عادل میرا بے حد خیال رکھتے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ 9 مہینے مکمل ہو گئے، میرا بچہ میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے اس کے چہرے پر جا گرے، مگر وہ آنسو خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ دکھ کے آنسو تھے۔ وہ دکھ جسے اس بچے کی صورت میں پوری زندگی مجھے برداشت کرنا تھا، کیونکہ یہ بچہ عادل کا نہیں، انہی بابا جان کا تھا جن کے آستانے پر میں چلے کاٹنے جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس پیر نے مجھے کوئی شربت پلایا تھا۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ میں جانتی تھی یہ بچہ عادل کا نہیں تھا۔ عادل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اسے بھی اس بچے کا معلوم ہو گیا تھا۔ اب کسی صورت میں اس بچے کو مار نہیں سکتی تھی، مجھے اسے پیدا کرنا تھا۔ جو بچہ مجھے پیدا کرنا چاہیے تھا اسے میں نے خود مار دیا، اور جو میرے گناہوں کی سزا تھی اسے میں چاہ کر بھی مار نہیں سکی۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اب میں اس بچے کو دنیا والوں کے سامنے عادل کا بچہ کہہ کر ہی پیش کرتی ہوں، مگر اصل حقیقت میرا دل اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں کہ شاید کوئی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، مگر اب میرے پاس اس بچے کو اچھی پرورش دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ جو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں کر تو رہی ہوں، مگر میرے اندر ہی اندر میرے گناہوں کا کرب مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔